بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيذكر بها من يخشى يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويتجنبها أي الذكرى يتركها جانبا لا يلتفت إليها. الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر الذي يصلى النار الكبرى هي نار الآخرة والصغرى نار الدنيا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان. اچھا جی. سيذكر من يخشى ان قریب نصیحت قبول کرے گا بہا اس تذکرہ اور قرآن کریم کے ساتھ. بہا ضمیر ذکرہ کو راجع ہے. من یخشا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا من یخشا سوء العاقبت یعنی جو ڈرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو معاند ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. یخاف اللہ تعالی یہ ایسا ہے جیسے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت نافع ہے، اس کو نصیحت کرو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اعراض کرتا ہے ہاں نصیحت سے الاشقا بہت بدبخت. یتجنبها اے یتجنب الذکر یتجنب بچتا رہتا ہے ہاں اس نصیحت سے یترکها جانباً لغوی معنی یتجنب یترکها نصیحت کو چھوڑتا ہے جانباً ایک کنارے پر. لا یلتفت الیہا الاشقا تو اشکال کا جواب ہے بمعنی شقی ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ اشقا اس سے بچتا ہے کیا شقی نہیں بچتا، حالانکہ شقی بھی بچتا ہے. فرماتے ہیں اشقا بمعنی شقی ہے، جو کافر ہے وہ اس سے بچتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے. یا اشقا اپنے حال پر ہے، الاشقا الکافر المعاند وہ اس سے بچتا ہے، اور جو فاسق ہے وہ شقی اور کبھی کبھی قبول کرتا ہے، تو اس لیے وہ جو اشقا ہے وہ معاند ہے، اور جو شقی ہے تو وہ فاجر فاسق اور کافر. تو نفس کافر اس کو قبول کرتا ہے اور کافر معاند اس کو قبول نہیں کرتا، تو کافر معاند اشقا بن جائے گا. کافر معاند کے علاوہ شقی ہے اس لیے کہ کفار نے اسلام کو قبول کیا. الذی یصلی النار الکبریٰ جو داخل ہوگا نار کبریٰ میں. نار الآخرت نار کبریٰ ہے اور نار الدنیا نار صغریٰ ہے، اس لیے کہ وہ 70 مرتبہ اس سے زیادہ ہے. یا نار الکفار نار کبریٰ ہے اور نار المسلمین نار صغریٰ ہے آخرت میں. یا نار کبریٰ جس سے خروج ممکن نہ ہو اور نار صغریٰ جس سے خروج ممکن ہو، خروج ہو سکتا ہو. ثم لا يموت فیہا پھر نہیں مرے گا فیہا اس نار میں جہنم میں. فیستریح تاکہ راحت حاصل کرے. یا فیستریح منصوب ہو جائے گا لا یموت کے جواب میں. ولا یحیا اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو ارتفاعی ضدین ارتفاعی نقیضین ہے، ارتفاعی نقیضین ہے کہ نہ موت ہے نہ حیات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ولا یحیا حیاتن ہنیئتن اور زندگی ولا یحیا اور زندہ نہیں رہے گا حیاتن ہنیئتن مزیدار زندگی کے ساتھ. ہنی ان کہتے ہیں
مزیدار اور خوشگوار زندگی کو۔ ہنیئا مریئا غیر داء مخامر لعزت من اعراضنا مستحلتی۔ شاعر کہتا ہے ہنیئا مریئا، مزیدار ہے اور خوشگوار ہے، غیر داء مخامر، اور تکلیف نہ ہو، مخامر، اور تکلیف کے ساتھ خلط و اختلاط بھی نہ ہو، لعزت من اعراضنا مستحلتی، عزہ کو ہم نے بخش دیا جو کچھ وہ ہماری غیبت کرتی ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی معشوقہ محبوبہ آپ کی غیبت کرتی ہے، تو اس نے کہا ہنیئا مریئا، ہماری غیبت اس کے لیے حلوہ بن جائے، مزیدار بن جائے، اور مریئا، اور اس کے حلق میں ہماری غیبت اور برائی بہت آسانی سے اللہ کرے کہ اتر جائے، اور اس کے لیے بمنزل کھانے پینے کی بن جائے۔ اور لعزت من اعراضنا مستحلتی، عزہ کو ہم نے بخش دیا ہے، عزہ اس کا نام تھا، جو ہماری عزت استحلتی جس کو حلال سمجھتی ہے اور ہماری عزت کی بے عزتی کرتے ہیں تو ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہنیئا مریئا کا یہی مطلب، حیاتاً ہنیئتاً، خوشگوار، مزیدار، بہتر، اچھا۔ جمیل کا شاعر ہے، جمیل ہے یا جمیل ہے۔ قد افلح من تزکا، جیسے مجنون کے لیے لیلا مشہور محبوبہ تھی تو عزہ اس کے لیے تھی، جمیل یا جمیل کے لیے۔ قد افلح من تزکا، بتحقیق کامیاب ہے، افلح کامیاب، فازہ، فلاح اس کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہو، اور جس میں کسی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ من تزکا، وہ جو من تزکا جو پاک ہو گیا، تطہر بالایمان، تزکیہ دل، من العقائد الفاسدہ، یہ ایک تزکیہ ہے، دل عقائد فاسدہ سے خراب ہو، شرک سے، کفر سے۔ نمبر 2، تزکیۃ القلب من الاخلاق الفاسدہ والکاسدہ، اخلاق کاسدہ سے دل کو پاک کرے، یہ تزکا ہے۔ دل میں حسد نہ ہو، غضب نہ ہو، عداوت نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، تزکیۃ البدن من النجاست، بدن پر پیشاب نہیں ہے، بدن پر پاخانہ نہ ہو، بدن کے اوپر گوبر نہ ہو، یہ بدن کے اوپر خون نہ ہو۔ نمبر 4، تزکیۃ البدن من الحدث، حدث سے پاک ہو، جب ضرورت ہو کہ حدث سے پاک ہونا چاہیے، حدث اکبر، حدث اصغر۔ نمبر 5، تزکیۃ البدن من الشعور الزائدۃ، بدن پاک ہو زائد بالوں سے، جو زائد بال ہے، بغل میں ہے، ناف کی نیچے ہے، ناخن وغیرہ، یہ پاک ہونا ہے۔ اور نمبر 6، تزکیۃ المال، مال کو زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے پاک کرے۔ تو یہ تزکیہ کے 6 نمبر ہیں، 6 ہو گئے۔ قد افلح من تزکا، بتحقیق پاک کامیاب ہے، من تزکا جو پاک ہو گیا، تطہر بالایمان۔ اور اگر آپ یہ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ کرے، تزکیۃ النفس بالتوحید والتخلیہ، اور تزکیۃ العمل کرے، عمل کا تزکیہ بترک البدعات واخذ السنت، اور تزکیۃ المال کرے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا، فصلی اس کے بعد نماز پڑھی،
اس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ اللہ اکبر شرط ہے، شطر نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر کے اوپر فصلی مرتب ہے، تو یہ خارج ہے، داخل الصلاۃ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ اکبر کہی معرضاً عن القبلۃ، اور پھر جیسے اللہ اکبر کہی تو پھر ٹریننگ تو اس کو ہوئی تھی، اس لیے یکدم قبلے کی طرف منہ کر لیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی احناف کی نزدیک، اس لیے کہ تکبیر کے وقت قبلے سے پھرا ہوا تھا، اور تکبیر صلاۃ میں داخل نہیں ہے، خارج الصلاۃ ہے۔ یا اس کے اوپر ناپاک کپڑا تھا، اور جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، ناپاک کپڑا کوئی آیا اور شر اس کو ہٹا دیا، اور جب اس نے کہا اللہ اکبر کے بعد شروع کیا تو اس وقت پاک تھا، تو نماز ہو جائے گی عند الاحناف۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا پس نماز پڑھی، تو اس میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا فرض ہے، اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے الرحمن اعظم کہا تو اس کی نماز احناف کے درجے میں فرض کے درجے میں ہو جائے گی، اور واجب کے درجے میں نہیں ہوگی، اور جب واجب کے درجے میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نماز واجب الاعادہ ہے وقت میں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا، فَصَلَّى، پس نماز پڑھی۔ اگر کوئی کہے، اشکال کرے کہ ہر جگہ صلاۃ پہلے اور زکوٰۃ بعد میں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور یہاں زکوٰۃ پہلے اور صلاۃ بعد میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ تو تب ہے اگر زکوٰۃ ہو، لیکن یہاں تو تزکیہ سب کو شامل ہے، یہاں تزکیہ تزکیہ کے 6 مراتب کو شامل ہے جس کا ذکر آپ نے سنا، تو اس سے صرف مراد زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ وہ تو طالب علم والا سوال ہوگا کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا مفردن مفردن، تو طالب علم نے سوال کیا کہ یہ مفردن جب منصوب ہے تو اس میں الف کیوں نہیں لکھا؟ الف لکھنا چاہیے آخر میں۔ تو استاد نے کہا کہ اچھا تم جر اور رفع کو بلڈوزر کرنا چاہتے ہو، اگر نصب لکھیں الف لکھیں، تو یہاں بھی اگر تزکیہ بعد میں آ جائے تو وہ جو 5 معنی مزید ہے مال سے کے علاوہ، وہ تو سب بلڈوزر ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات نے اس کو صدقۃ الفطر پر محمول کیا ہے، قد افلح من تزکیٰ، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا من اس کو تزکیٰ جو صدقۃ الفطر دے دے پہلے۔ اگرچہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں صدقۃ الفطر نہیں اور عید کی نماز بھی نہیں ہے، لیکن اس کی سیٹنگ اور فٹنگ مدینہ میں ہو گئی، آیات پہلی سے موجود تھی اور سیٹنگ فٹنگ بعد میں ہو گئی، کہ اس سے یہ بھی مراد ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہے وہ شخص تزکیٰ جس نے صدقۃ الفطر دیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور تکبیرات کہتا رہا راستے میں، یا جہرن کہتا رہا جیسے کہ عید الاضحیٰ میں، اور یا سرن کہتا رہا جیسے عید الفطر میں، فَصَلَّى، اس کے بعد نماز پڑھی۔ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال پاکیزہ بن گیا، اس کے بعد اللہ کا نام لیا، فصلی الصلوات الخمس وذالک من امور الآخرت، اور یہ سب آخرت کی چیزیں ہیں جس سے کفار غافل ہے، اور مکہ کے کفار ہو یا کسی اور جگہ کے کفار ہو، معرضون عنہا، ان چیزوں سے یا آخرت سے اعراض کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ یہ لوگ تؤثرون ترجیح دیتے ہیں دنیا والی حیات کو آخرت پر، اور اپنا تزکیہ نہیں کرتے، تزکیۃ البدن نہیں کرتے، تزکیۃ القلب نہیں کرتے، تزکیۃ المال نہیں کرتے آخرت پر۔ اور حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقا، اور آخرت کا ثواب خیر بہتر ہے
اس لیے کہ مضبوط ہے، یقینی ہے، وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور آخرت کا ثواب بہتر ہے اس لیے کہ وہ ثواب روح کے لیے ہے، اور روح بدن کے مقابلے میں اقوی ہے، تو آخرت میں روح بھی بدن کا حکم لے لے گا، روح بھی بدن کا حکم لے لے گا، جیسے بدن ہے اسی طرح روح بھی ہے۔ اس وجہ سے اگر بدن ختم ہو جائے نار میں، جہنم میں بدن ختم ہو جائے کافر کا، تو جو کہ روح تو باقی ہے اور روح فی حکم البدن ہے، تو آٹومیٹکلی دوسرا بدن مل جائے گا۔ علما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، دوسری جلود ہم ان کو پہنا دیں گے۔ والآخرۃ خیر و ابقا، خیر ہے کیونکہ اعلیٰ ہے، اور ابقا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا ثواب۔ آخرت مشتمل جنت پر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ مضمون یعنی فلاح من تزکا، جو پاکیزہ بن گیا وہ کامیاب بن گیا، اور آخرت بہتر ہے۔ لفی الصحف الاولی، یہ پہلی کتابوں میں ہے، پہلے صحیفوں، صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں جو منزل ہے قرآن کریم سے پہلے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 صحیفوں کے علاوہ 4 کتابوں کے علاوہ 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام پر 10، حضرت شیث علیہ السلام پر 50 حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی جس کو صحف کہا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تورات سے پہلے 10 صحیفے ان کو ملے تھے، ولم یثبت، ثابت نہیں ہے یہ کہ تورات سے پہلے ان کو صحیفے ملے ہوں، تو ان کے صحیفے ہیں بائبل، تورات، اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے وہ بائبل میں شامل ہیں۔ وہی 10 صحف لابراہیم والتورات لموسیٰ علیہ السلام۔ مصنف نے اسی کو اختیار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیفے تورات ہے۔ سورہ غاشیہ ترتیب قرآنی میں 88 ہے، اور ترتیب نزولی میں 68 مکی صورت ہے، ذاریات کے بعد اور سورہ کہف سے پہلے، اور ما قبل کے ساتھ متعدد ربط۔ ایک یہ ہے کہ والآخرۃ خیر و ابقا، ثواب آخرت بہتر ہے، جس کا ذکر ہے وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ، یہ ہے ثواب الآخرت۔ نمبر 2، وہاں پر ہے من یخشا، سیذکر من یخشا، اور اشقا کا ذکر بھی تھا ما قبل میں، تو آنے والی صورت میں جو من یخشا ہے ان کے لیے بشارت ہے جس کا ذکر آپ نے سنا، اور جو اشقا ہے ان کے لیے تخویف ہے کہ نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ نمبر 3، ما قبل صورت میں تسبیح کا ذکر ہے، سبح اسم ربک الاعلی کا ذکر ہے، اور تسبیح کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو اور توحید بیان کرو۔ کیوں بیان کرو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور تسبیح کے دلائل موجود ہیں۔ دلائل کہاں ہیں؟ آنے والی صورت میں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں۔ نمبر 4، ما قبل صورت میں فذکر ان نفعت الذکرہ، اور آنے والی صورت میں فذکر انما انت مذکر،
وہاں نصیحت کرو اگر فائدہ دے، اور آنے والی صورت میں نصیحت کرو کسی کو فائدہ دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا النار الکبریٰ، یصلی النار الکبریٰ، اور آنے والی صورت میں العذاب الاکبر، عذاب اکبر کا ذکر ہے، تو دونوں میں ظاہر ہے مناسبت۔ اور بس یہی کافی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس پہنچا ہے حدیث الغاشیہ، یعنی بتحقیق پہنچا ہے، استفہام قط کے معنی میں ہے۔ کیا آپ کے پاس غاشیہ کا قصہ پہنچا ہے؟ غاشیہ کا مطلب قیامت ہے، اور یہ ربط تو ہے کہ تمام صورتوں میں آخر میں قیامت کا ذکر ہے۔ غاشیہ قیامت کو کہتے ہیں لأنہا تغشی الخلائق بأحوالہا، کیونکہ یہ لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے اپنی مصیبتوں کی وجہ سے، لوگوں کو مصیبتوں میں ڈھانپ لیتی ہے قیامت۔ اور یا غاشیہ اس لیے ہے کہ یہ غاشیہ ہے، غشے اور بے ہوشی، وہ اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر مر جائیں گے، اور پھر مرنے کے 40 سال کے بعد زندہ ہو جائیں گے۔ تو غشے بے ہوشی کو کہتے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، وجوہ الکافرین، اور وجوہ سے مراد ہے اصحاب الوجوہ، ذکر چہرے کا مراد ہے اصحاب الوجوہ، کیونکہ بعض اعضاء ایسے ہیں جو تمام ذات سے تعبیر ہے، ان میں سے وجہ بھی ہے۔ میں نے آپ کو آزاد کیا لوجہ اللہ، یعنی لذات اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضامندی کے لیے۔ وجوہ یومئذ، تو وجوہ الکافرین یا اصحاب الوجوہ عبر بها عن الذوات فی الموضعین، دونوں جگہ میں ذکر وجہ مراد ذات ہے، ذکر الجزء والمراد منہ الکل، اور ہر جز اس سے مراد کل نہیں ہوتا، بعض اجزاء ایسے ہیں جو تعبیر ہے کل سے، جیسے ذکر ید مراد ذات نہیں ہے، ذکر وجہ مراد ذات ہے۔ تو اس دن کیا ہوں گے؟ مصنف نے حل اتاک میں حل کو قط کے معنی میں کر لیا، لیکن اگر حل کو اپنے معنی میں کر دے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور یہ استفہام تشویق کے لیے ہے۔ کیا آپ کے پاس قیامت کا قصہ آیا ہے؟ جی میرے پاس تو نہیں آیا، لیکن مجھے شوق پیدا ہوا کہ آپ بیان فرما دیجئے تاکہ دل میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا سن لو، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ، استفہام کو اپنے معنی میں کر لے تو اس میں زیادہ طاقت ہے بنسبت اس کے کہ استفہام کو قط کے معنی میں کر لیں۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، کچھ لوگوں کے چہرے اس دن خاشعۃ ذلیل ہوں گی، چہرے ذلیل ہوں گے، اور عاملۃ، اور عاملۃ عمل کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے میں عاملۃ فی الآخرۃ او عاملۃ فی الدنیا، عاملۃ فی الآخرۃ، آخرت میں عمل، اور ناصبۃ، اور مشقت والے عمل میں ہوں گے، صرف عمل نہیں مشقت والے عمل میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں سلاسل، اور ان کے ہاتھوں اور ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے اغلال، تو اس کو کھینچتے ہوں گے، تو عمل کرتے ہوں گے اور کھینچتے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ مشقت ہے۔ اور اسی طرح سأرہقہ صعودا، ان کو ہم چڑھا دیں گے صعود نامی پہاڑ پر، پہاڑ پر چڑھنا پھر گرانا، پھر چڑھنا پھر گرانا،
جہنم سے چلو حمیم سے، اور حمیم سے آؤ جہنم میں، تو یہ سب مشقت والا کام کرے گا آخرت میں۔ یا عاملۃ ناصبۃ فی الدنیا، یعنی جو لوگ عمل کر رہے تھے کافر، اور ناصبۃ مشقت والے تھے، مشقت میں مبتلا تھے، اور 10 دن روزے رکھتے تھے، اور تقلیل طعام کیا کرتے تھے، اور سجدے میں گھنٹوں گھنٹوں پڑے رہتے تھے، لیکن جو مشرکانہ عمل کرتے تھے، فاسقانہ عمل کرتے تھے، بدعتانہ عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے آخرت میں صرف مشقت ہی مشقت ہے۔ اگرچہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا تھا، لیکن وہ مشقت بیکار اور نافع نہیں تھی ان کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام میں ایک راہب کو دیکھا۔ راہب کا مطلب یہی ہے گوشہ نشین اور دنیا کی لذتوں سے الگ تھلگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے کہ یہ مسکین جس مقصد کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے، وہ مقصد اس کو نہیں مل سکتا، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں مل سکتی۔ عاملۃ ناصبۃ، ناصبۃ ذات نصب، ذات نصب و تعب، نصب والا ہوگا، نصب کے معنی ہے مشقت اور تعب۔ بالسلاسل والاغلال، سلاسل کو کھینچتا ہوگا، زنجیروں کو، والاغلال اور توق کو، جو اس کے اوپر توق ہوگا، توق اس کو کہتے ہیں جو گلے میں ہو، گردن میں ہو۔ تصلا نارا حامیتاً، جلنے کے لیے داخل ہوگا، بضم التاء تصلا، تصلا، نارن اس نار کو، حامیتاً جو انتہائی گرم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نار تو ویسی بھی حامیتن ہے، حامیتن جس کے معنی گرم ہے، حامیہ یحمہ، تو جواب یہ ہے کہ نارن حامیتاً، وہ نار جس کی گرمی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ نار جہنم ہمیشہ گرم ہے، اور باقی دنیا کی نار تو ایک دن بجھ جاتی ہے۔ یا نارن حامیتاً، نار ہے اور حامیتاً بغضب اللہ، اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے اور گرمی ہے۔ یا نارن حامیتاً، نار ہے لیکن حامیتاً 70 مرتبہ مزید گرم ہے۔ جیسے دنیا میں بھی انیار میں تفاوت ہوتا ہے، ایک نار وہ ہے جس سے ہم چائے بناتے ہیں، ایک نار وہ ہے جس سے وہ پگھلاتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر سونا چاندی پگھلاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی حرارت اتنے درجے ہے، ہماری نار سے بہت زیادہ۔ تسقى من عین آنیۃ، تسقى، تسلا، تسقى، اور ان کو پلایا جائے گا، وجوہ ان کو، اصحاب الوجوہ، من عین آنیۃ، اس چشمے سے، آنیۃ جو کھولتا ہوا چشمہ ہوگا، انا یعنی شدیدۃ الحرارت، یعنی کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے نہیں ہوگا طعام، الا من ضریع، مگر کانٹے دار درخت، کانٹے کھائیں گے جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب تازہ ہو تو اس کو شبرق کہتے ہیں، شبرق، اور جب سوکھ جائے تو اس کو ضریع کہتے ہیں، اور جب سوکھ جائے تو کوئی جانور بھی اس کو نہیں کھاتا، اونٹ بھی اس کو نہیں کھاتا، اور بدبودار، جس کی بدبو کی وجہ سے کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ وَنُوعٌ مِّنَ الشَّوْكِ لَا تَرْعَاهُ دَابَّةٌ، اس کو نہیں کھاتا کوئی دابہ، اور انتہائی گرم پانی، اور انتہائی گرم ہے ضریع، لخبثہ، اس کی خباثت کی وجہ سے، یعنی اس کی خراب ذائقہ کی وجہ سے اور بدبو کی وجہ سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع،
طعام کا اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو موٹا کر دے، موٹا کا مطلب طاقت دے دے، موٹا ہونا مطلوب ہو یا نہ ہو۔ ولا یغنی، اشکال میں کرتا ہوں تو اشکال کا جواب خود آ جاتا ہے کہ موٹا ہونا تو آج کل مطلوب نہیں ہے۔ لا یسمنو، طاقت نہیں دے گا، یہ اعلیٰ ہے۔ ولا یغنی من جوع، اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ بھوک کو ختم کرے، تو وہ لا یغنی دفع نہیں کرے گا من جوع، بھوک، کسی قسم بھوک کو، یہ من استغراق کے لیے ہے، کسی قسم کا بھوک کی بھوک کو ختم نہیں کرے گا، یہ ادنا ہے، ادنا فائدہ۔ یہ تخویف ہو گئی۔ اب اس کے بعد وجوہ، یعنی وجوہ المؤمنین، یا وجوہ کثیرۃ، بہت سارے چہرے، بہت سارے چہروں والے۔ یومئذ، اس دن، ناعمۃ، فریش ہوں گے، تر و تازہ، حسنۃ، خوبصورت، اوپر سے چمکتے ہوں گے، نیچے سے دمکتے ہوں گے۔ لسعیہا راضیۃ، اپنی کوشش کی نتیجے پر راضی ہوں گے۔ لسعیہا یعنی راضیۃ، راضی ہوں گے، خوش آخرت میں۔ کیوں خوش ہوں گے؟ لسعیہا لثواب سعیہا، اپنے سعی کے اور اپنے عمل جو انہوں نے محنت کی ہے اس کے ثواب کی وجہ سے۔ بالطاعت، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، آسان لفظوں میں اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے آخرت میں۔ لما رأت ثوابہ، کیونکہ عمل کا ثواب دیکھیں گے۔ فی جنت عالیۃ، اونچی جنت میں ہوں گے، جو مرتبے حسن، آنکھوں نظر میں بھی اونچی ہے، و معنن، اور مرتبے میں بھی، معنی کا مطلب مرتبہ۔ حسن جس میں ظاہری ترقی ہے، و معنن، اور جس میں روحانی ترقی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یا لا یسمع، نہیں سنیں گے جنت میں، لاغیتاً، کلمتاً لاغیتاً، وہ کلمہ جو لغو والا ہو، یا ذات لغو۔ لغو لا یعنی بیکار، فضول، کذب، بہتان، کفر، شرک، گالی گلوچ، بک بک، ٹک ٹک، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اے نفس ذات لغو، یعنی لا تسمع فیہا لاغیہ، میں نے بتایا کلمتاً لاغیہ، اور مصنف فرماتے ہیں نفس لاغیہ، وہ نفس جو لغو والا ہے تو اس سے کچھ نہیں سنا جائے گا۔ نفس لاغیۃ، نفس موصوف، نفسا موصوف، اور لاغیتاً اس کی صفت ہے۔ لغو والے نفس سے کچھ نہیں سنا جائے گا، یہ تکلف بن گیا، اور لاغیتاً کلمتاً کی صفت ہے تو یہ بے تکلف ہے۔ اے ہذیان من الکلام، یعنی بکواس نہیں سنیں گے، کلام میں سے بکواس۔ اونچی اونچی جنتیں، اور اس میں کسی قسم کے بکواسات نہیں ہیں۔ جب جنت میں بکواس نہیں، دنیا میں بطریق اولا نہیں ہونا چاہیے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہے، جاریۃ، جاری، سلسبیل، تسنیم، کافور، مختلف قسم کے چشمے ہیں۔ سلسبیل کا چشمہ ہے جو لمبا چوڑا ہوگا، تسنیم کا ہے جس کو ملایا جائے گا مشروب میں، اور کافور کا ہے، کافور کا چشمہ ہے۔ کافور کے چشمے کا مطلب جب کافور سفید ہو اور چشمہ ہو اور مزیدار ہو تو اس کو کہتے ہیں آئس کریم، آئس کریم کا چشمہ ہوگا۔ کافور دیکھا ہے وہ جو میت کے اوپر ڈالتے سفید سفید، جب وہ لذیذ بھی ہو اور ٹھنڈا بھی ہو تو اس کو آئس کریم کہیں گے۔ دوسری جگہ اس کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ فیہا سرر مرفوعۃ، اس جنت میں سرر تخت ہوں گے، مرفوعۃ جو کہ اونچے ہوں گے، ذات کے اعتبار سے اونچے ہیں، قدراً مرتبے کے اعتبار سے اونچے ہیں،
اور محلن جس جگہ رکھتے ہیں وہاں وہ اس اعتبار سے اونچے ہیں. یا یوں کہو فیہا سررم تخت ہے مرفوعۃ فی الہواء، ہیلی کاپٹر کی طرف بٹن دبائیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے اوپر، مرفوعۃ ہو جائے گا. مرفوعۃ مکانن، مرفوعۃ ذاتن، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، یعنی چارپائی بھی یہ نہیں ہے کہ چین کی بنی ہوئی ہے، مرفوعۃ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اونچی ہے، اور مرفوعۃ مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور مرفوعۃ محل کے اعتبار سے، اور مرفوعۃ فی الہواء. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ اور اس میں کپ ہوں گے، وَأَكْوَابٌ اور گلاسات ہوں گے، گلاس، اقداح پیالے ہے، لا عُرَا لَهَا ولا خرطومہ جس کے لیے نہ نلکیاں ہیں ولا خرطوم، لا عُرَا لَهَا جس کے لیے نہ دستے ہیں، ولا خرطوم نیچے لکھا ہے نہ اس کے لیے نلکی ہے، تو اسی کو کہتا ہے گلاس. اور گلاس ہوں گے ان کے کناروں پر رکھے ہوئے، موضوعۃ علی حافاتہا ان کے کناروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. یا وَأَكْوَابٌ اور گلاس ہوں گے، موضوعۃ جو رکھے جائیں گے ان کے سامنے، چشموں کے کنارے پر بھی ہوں گے، پھر لا کر کے ان کے سامنے بھی رکھے جائیں گے کہ ٹیبل پر ان کے سامنے رکھے جائیں گے. یا موضوعۃ خاص طریقے پر بنی ہوئے ہوں گے، نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، درمیانے. تو موضوعۃ علی طریق خاص، علی حافات العیون چشموں کے کنارے پر، معدۃ لشربہم ان کو تیار کیا ہوگا ان کی پینے کے لیے. ونمارق مصفوفۃ اور تکیے ہوں گے، مصفوفۃ لائن میں لگی ہوئے، مصفوفۃ لائن میں رکھے ہوئے ہوں گے صفوں میں، بعضها بجنب بعض بعض کے کنارے پر، یستند الیہا جس کی طرف تکیہ لگایا جائے. یا نمارق مصفوفۃ اور گدے ہوں گے، مصفوفۃ وہ بھی لائن میں لگے رہتے ہیں، تکیے ہوتے ہیں تو تکیوں کے سامنے پھر گدے ہوتے ہیں. یا نمارق قالین ہوں گے، مصفوفۃ جو بچھائے گئے ہیں. یہ تینوں معنی. وزرابی مبثوثۃ وزرابی اور قالین ہوں گے، بسطن قالین اور کارپٹ. تنافس تنفس کی جمع ہے، اور قالین کو کہتے ہیں جو نرم ہو، نرم قالین، خوبصورت قالین. لہا خمل جس کے لیے خمل ہو، اور خمل کے دو معنی آپ کو بتائے تھے. خمل روئی کو بھی کہتے ہیں، روئی یہ جو اوپر جیسے اس کے اوپر روئی ہے، گرم کپڑے کے اوپر اٹھا ہوا. اور اس کے دوسرے معنی جن کے کنارے جھالر ہو، اس کو جھالر کہتے ہیں، جیسے وہ بعض چادروں کے کناروں پر ہوتے ہیں. تو لہا خمل جس کے لیے ہوں گے جھالر. مبثوثۃ ان کو پھیلایا ہوا ہو، پھیلا دیا گیا ہوگا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے، سرر مرفوعۃ تخت ہے اور وہ اونچے ہیں، تخت ہو اونچا ہو یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، اس میں چڑھیں گے کیسے؟ کہتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے، آدمی اس پر بیٹھ گیا اور پھر اونٹ اٹھ گیا، تو اسی طرح تخت ہوگا پھر اٹھ جائے گا، اس میں کیا ہے تعجب ہے. اور اکواب موضوعۃ تو یہ کیسے ہوں گے کہ وہ سے کپ ہوں گے بے شمار اور رکھے ہوئے ہوں گے، کیا ان کے لیے اتنی جگہ ہوگی کہ سب لوگ وہاں سے پئیں گے؟ اور بے شمار کپ ہوں گے، بے شمار گلاس ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنتی تو بے شمار لوگ ہیں. فرماتے ہیں کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھا، كَيْفَ رُفِعَتْ کیسے اٹھایا گیا ہے. آسمان کے اندر بے شمار ستارے نظر آتے ہیں،
تو اسی طرح بے شمار ستارے آسمان میں ہے، وہاں کب ہوں گے اور چمکتے ہوں گے. اچھا، اور یہ کیسے ہوں گے کہ جنتی ہیں بے شمار، ونمارق مصفوفۃ، اور ان کے لیے تکیے بچھائے گئے ہیں صفوں میں. کہتے ویل الجبال کیف نصبت، یہ پہاڑ، آپ ہمالیہ پہاڑ کو دیکھیں، سری لنکا نیپال سے شروع ہوا ہے اور روس تک گیا ہے، اور روس تک اور چین تک اور افغانستان اور ہندوستان، اور پورا ایک ہی سلسلہ ہے جس کو کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ. ایک پہاڑ ہے اور کتنا لمبا ہے، تو اس میں کیا تعجب کی کیا بات ہے. وزرابی مبثوثۃ، اور اتنے لمبے چوڑے جو قالین ہے خوبصورت، وہ کیسے ہوں گے، اس کی کوئی مثال. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو ہم نے کیسے بچھایا ہے. تو یہ ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو اس کا تعلق ہوگا ما قبل سے، اور ان جملوں کا ما بعد کے ساتھ تعلق. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پہاڑوں کو دیکھو کس طرح پیدا کیے گئے ہیں. ما بعد میں فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، اور دعوت دیجئے اس لیے کہ آپ دعوت دینے والے ہیں. اور دعوت کس طرح دیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھو کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کہ اونٹ میں کتنی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کئی دن تک فاقے برداشت کرتا ہے. تم بھی دعوت کے لیے فاقے برداشت کرو، اونٹ کی طرح بنو. فذکر، اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، کئی دن پیاسا رہتا ہے اور پھر جا کر کے کام کرتا ہے. تو تم بھی پیاس کو برداشت کرو اللہ کے لیے. فذکر انما انت مذکر. اور اونٹ اونچے درختوں کے پتوں کو توڑتا ہے، تم بھی اونچے محلات میں جا کر لوگوں کو فذکر انما انت مذکر نصیحت کر لو. اور اونٹ بہت بھاری بوجھ کو اٹھاتا ہے، پورے مکان کے سامان کو اٹھاتا ہے. تم بھی دعوت و تبلیغ کی محنت کو جو مشقت والا ہے اٹھا کر کے چلو، اونٹ بن جاؤ. اونٹ گرم وطن اور ریت پر چلتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے. تم بھی دین کی دعوت کے لیے گرم ممالک میں، یہ نہیں ہے کہ جی گرمی کا موسم ہے تو ہم ہندوستان پاکستان نہیں جائیں گے، نہیں. جیسے اونٹ گرم موسم میں گرم ریت پر چلتا ہے، تم بھی اس طرح چلے گا. اور جب تم اونٹ کی صفات کو پیدا کرو گے تو اونٹنی پھر دودھ دیتی ہے 4 تھنوں سے. اس کے کیا ہے، 4 تھن ہوتے ہیں وہ ایسے. تو تمہارے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چشمے جاری فرمائیں گے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، جس میں یہ جاری ہو جائیں گے. اور اونٹ میں معقولات بھی کثیر ہے، اونٹ معقول ہے، اونٹ کا چمڑا مفید ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی مفید بنائیں گے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے. اور باقی تفصیل کل انشاءاللہ. صوت عاوز التقديم ضل يفهم كله. باي إن ذلك لحق تخاصم أهل البدع. یا مونږ کوشش وکړو مقتدینه کې نن بیا کوشش کوو ولا ان شاء الله ضرور کوشش وکړو.